بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے، خوش رکھے۔ میں محمد سیاد آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم سیاد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں سبق نمبر 21 لے کر مکروہات نماز کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں مکروہات نماز پڑھیں گے کہ یعنی کن چیزوں سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اسی کو آج پڑھیں گے۔ نمبر 1، کسی واجب یا سنت کو قصداً ترک کر دینا۔ سنت کا سبق بھی گزر چکا ہے اور واجب کا سبق بھی گزر چکا ہے کہ واجب کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، گردن موڑ کر بیٹھنا یا تشہد یا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی گھٹنوں کو سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر بیٹھنا۔ نمبر 3، صرف پاجامہ یا تہبند پہن کر نماز پڑھنا جبکہ کرتا یا چادر موجود ہے، اور اگر دوسرا کپڑا نہیں تو معافی ہے۔ نمبر 4، اشارہ سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 5، دونوں ہاتھوں سے آستینوں کو اوپر چڑھانا۔ نمبر 6، مردوں کو بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا یا دونوں ہاتھوں کی کہنیوں کا سجدہ کی حالت میں زمین پر بچھانا۔ نمبر 7، سر کھول کر نماز میں کھڑے ہونا یا انگلی چٹکانا۔ نمبر 8، جسم یا کپڑے سے کھیلنا یا ادھر ادھر سے کپڑا سمیٹنا یا غیر مہذب طریقہ پر کپڑا پہننا۔ نمبر 9، کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا مونڈھوں پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکے ہوں، یا اگر چادر وغیرہ کا ایک کنارہ دوسرے مونڈے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 10، قرات کو قیام میں پورا نہ کرنا بلکہ رکوع میں جاتے وقت پورا کرنا۔ قرات کسے کہتے ہیں یہ بھی گزر چکا ہے پچھلی ویڈیو میں۔ نمبر 11، دوسری رکعت کو پہلے سے طویل کرنا، یعنی پہلی رکعت کو چھوٹی کر دینا اور دوسری کو بڑی کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت کے اندر انا اعطینا پڑھنا اور دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، تو انا اعطینا چھوٹی سورہ ہے جس کی وجہ سے پہلی رکعت چھوٹی ہو گئی، اور قل یا ایھا الکافرون بڑی سورہ ہے جس کی وجہ سے دوسری رکعت بڑی ہو گئی۔ تو یہ کرنا مکروہ ہے، بلکہ ایسے پڑھیں گے پہلے رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر اذا جاء، یا پہلے رکعت کے اندر ارأیت الذی اور دوسری رکعت کے اندر انا اعطینا، تب جا کے پہلی رکعت بڑی ہوگی اور دوسری رکعت چھوٹی ہوگی۔ نمبر 12، فرض کی پہلی رکعت میں کسی سورت کو مکرر پڑھنا۔ مکرر کہتے ہیں یعنی ایک ہی سورہ کو 2 بار پڑھنا۔ نمبر 13، چھوٹی 2 سورتوں کے درمیان ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد اذا جاء آتا ہے، اس کے بعد تبت یدا سورہ آتی ہے، تو کوئی شخص قل یا ایھا الکافرون کے بعد اذا جاء کو چھوڑ کے تبت یدا پڑھ دے، یہ مکروہ ہے، بلکہ قل یا ایھا الکافرون کے بعد یا تو اذا جاء پڑھے، اور اگر اذا جاء نہیں پڑھنا ہے تو 2 سورہ بیچ میں چھوڑے، اذا جاء اور تبت یدا، ڈائریکٹ قل ھو اللہ احد پڑھے۔ نمبر 14، کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 15، قضائے حاجت یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جبکہ کھانا تیار ہو۔ نمبر 16، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر پر یا سامنے دائیں بائیں یا پس پشت تصویر ہو۔ نمبر 17، قصداً جمائی لینا یا خوشبو سونگھنا۔ نمبر 18، اپنے کپڑے یا پنکھے سے 1-2 مرتبہ ہوا کرنا۔ نمبر 19، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو سجدہ وغیرہ میں قبلہ کی طرف سے پھیر لینا۔ نمبر 20، بلا عذر کے 4 زانوں پر بیٹھنا۔ 4 زانوں بولتے ہیں پلتھا مار کے بیٹھنا۔ نمبر 21، رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر نہ رکھنا۔ نمبر 22، انگڑائی لینا۔ نمبر 23، نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا۔ نمبر 24، عمل قلیل یعنی تھوڑا سا کام کرنا، اور عمل کثیر کے بارے میں پچھلے سبق میں گزر چکا ہے کہ عمل کثیر اگر ہوگا تو نمازی فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 25، ناک اور منہ کو ڈھانکنا،
نمبر 26 امام کی قرات کرتے وقت مقتدی کا کوئی دعا یا قرآن مجید پڑھنا، خاص سورہ فاتحہ ہو۔ نمبر 27 دونوں آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 28 سب سے الگ تنہا کھڑا ہونا۔ نمبر 29 بلا عذر صرف پیشانی سے سجدہ کرنا۔ نمبر 30 جلدی میں سب کے پیچھے ہی سے اللہ اکبر کہہ کے صف میں داخل ہو جانا۔ یہ جو 30 مکروہات نماز ذکر کیا گیا ہے، ان چیزوں سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور بجائیے۔ آج کے لیے بس، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔